Amen.
بالتحية والإكرام سيد البدهي الأبتهي التهامي معلن الحق بالحق أبو القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الآن إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال حسين بن علي إنا لله وإنا إليه راجعون. عزاداران امام حسین مظلوم کربلا سرداران شہزادی کونین، آج کی شب عظیم شب ہے جو بے کسوں کی شب ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کیونکہ سب کے دل بھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو چھلکنے کے لیے تیار ہیں. شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دینے کے لیے سب بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ میں چاہتا ہوں کہ خدمت میں مسائل بیان کروں. عزیزو، میں نے بڑی آسانی اس کے ساتھ پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے سب نے بہت آسانی سے سن لیا، لیکن ذرا سوچے تو صحیح، جب حسین اپنے ہاتھوں پر اپنے شجوائے کو لیے ہوئے کبھی آگے بڑھتے ہوں گے، کبھی پیچھے ہٹتے ہوں گے، کہتے رہتے ہوں گے انا للہ. ہائے ہائے، کبھی تصور کیا، کبھی سوچا کہ حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میں نے تو رباب سے یہ کہا تھا رباب میں تمہارے لال کو پانی پلا کے لاؤں گا، لیکن ہائے وہ بچہ اسے پانی پلانے کے لیے لے کر آئے تھے. اور کس طریقے سے شہید ہوا، کیسے تیر کھایا. بہت تیزی کے ساتھ اپنے مسجد پہ آؤں گا کہ جب ماں نے دیکھا تو ماں نے آواز دی بیٹا اب اس لوگ کا جڑ ہے.
میرے بیٹے کیا تیرے جیسے بچے بھی لہر کیے جاتے؟ اللہ اکبر. وہ حسین علی اصغر کو لے کر قتل کیا. اب کوئی نہیں، نہ لشکر ہے نہ سپاہ ہے، نہ کثرت الناس ہے، نہ قاسم ہے، نہ علی اکبر کے تباز، کوئی نہیں ہے. میں نے خیمہ پر آ کر سلام کیا. زینب ہمارا سلام میں آخر قبول کرو. لالا فروا میرا سلام میں آخر قبول کرو. ماں کی کھڑی اماں سلام قبول کرو. اسی تو جیسے ہی حسین نے کہا زینب آگے بڑھی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا میرے ماں جائے میرا بھیا اس طریقے سے نہیں. بھیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جائیں، تم ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. بھیا اس طریقے سے نہیں، بھیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہمارے درمیان سے گزر جاؤ. عزیزوں بیویاں دو رویا کھڑی ہو گئی. حسین نے اپنے سر جھکا کے چلنا شروع کیا. میں نہیں سمجھ سکتا کہ حسین جب درمیان سے گزر رہے ہوں گے، کبھی لیلا کو دیکھتے ہوں گے، کبھی فروا کو دیکھتے ہوں گے، کبھی رحاب کو دیکھتے ہوں گے، حسین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. نہیں عزیزوں حسین یہ سوچتے جاتے ہوں گے کہ ہاں یہ لیلا ہے، اس کا جوان اکبر مارا گیا، ہاں یہ رباب ہے، اس کا چاند مارا گیا. ایک ایک کو دیکھتے جاتے ہوں گے، اس کا چاند نظر آتا جاتا ہوگا. حسین سب سے رخصت ہو کر گھوڑے کے قریب آ گئے. اب چاہتے ہیں کہ سوار ہو. کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں. زینب سمجھ گئی، زینب قریب آئی. اے ماجائے کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اور محمد نہیں ہے. ماجائے اب کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اے ماجائے اب یہ زینب سوار کرے گی. ایک مرتبہ زینب نے حسین کو سوار کیا، حسین سوار ہوئے. اب چاہتے ہیں کہ بڑھے، لیکن گھوڑا ہے کہ قدم آگے نہیں بڑھا رہا، گھوڑا ہے کہ اپنے قدموں کو نہیں بڑھا رہا. حسین نے بارہا کہا اے میرے نانا کے گھوڑے مجھے چند قدم اور بچا دے، میرا مقتل بہت قریب ہے، تھوڑی سی زحمت اور ہے، تھوڑی سی دیر کے بعد میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، مجھے وہاں تک پہنچا دے، آخری زحمت ہے. گھوڑے نے کوئی جواب نہیں دیا، گھوڑے کے قدم آگے نہیں بڑھے. ایک مرتبہ حسین نے پھر کہا اے میرا نانا کے گھوڑے مجھے مقتل کا چھوڑ کے آجا، پھر آگے زحمت نہیں دوں گا. ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے صبح کی طرف اشارہ کر کے کہا اے آقا مجھے میں کہا نہیں جڑا. آقا میرے اندر اتنی کہاں ضرورت کہ آپ کا حکم ہو اور میں قدم نہ بڑھاؤں، لیکن آقا ذرا میرے صبح کی طرف تو دیکھئے، آپ کی لاڈلی صبح سے لٹی ہوئی ہے. اب جو حسین نے دیکھا کہ سکینہ سکینہ گھوڑے کے سنوں سے لٹی ہوئی بہن کر رہی ہے. میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، اس لیے اب تک یوں بھی گیا وہ بابا سے نہیں آیا. میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا. عباس گئے واپس نہیں آئے، بھیا اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھیا قاسم گئے واپس نہیں آئے، بھیا اولا محمد گئے واپس نہیں آئے، کوئی واپس نہیں آیا. اے میرے نانا کے گھوڑے، اے میرے بابا کے گھوڑے ان کا بٹور دے، میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے یتیمی سے بچا لے. حسین نے بہن سنے گھوڑے سے نہیں چھوٹے. میری بیٹی تو نے تو الوداع کہہ دیا تھا، تو نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا بیٹی. حسین نے
سکینہ کو سینے پہ لگا کر کہا میری لاڈی تو مجھے خدا حافظ کہہ چکی تھی. مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا آپ کو معلوم ہے کہ جب میں سوتی تھی تو آپ کے سینے میں بابا مجھے آپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی. بابا آپ جا رہے ہو اب یہ سینہ مجھے نہیں ملے گا. بابا بابا ایک مرتبہ اپنے سینے میں لٹا لو. بابا حسین چلتی ہوئی زمین پہ لیٹ گئے, سکینہ کو اپنے سینے پہ لٹایا اور آواز دی میری بیٹی اب یہ سینہ تجھے نہیں ملے گا. اے بیٹی اب ابے کے سینے میں آرام کرنا بیٹی. لیکن عزیزوں تھوڑی سی دیر رک کر میں یہ کہوں گا کہ وہ حسین جو مقتل سے علی اکبر کی آواز سن لے, وہ حسین کہ جو مقتل سے عباس کی آواز سن لے, وہ حسین جو مقتل سے قاسم کی آواز سن لے, جوان محمد کی آواز سن لے, وہ گھوڑے کے سمے میں لپٹی ہوئی سکینہ کی آواز بھی سن پائے. کیا وجہ تھی اس کو؟ عزیزوں ذرا سا تفکر کے ساتھ میرے ساتھ چلو. بہت ہو گئی. کسی کے گھر میں اگر کوئی ایک مر جاتا ہے نا, اگر کسی کا ایک گھر سے جنازہ اٹھتا ہے نا تو گھر والے اتنا روتے ہیں کہ آواز گرفتا ہوتی ہے ہائے سکینہ. سکینہ کتنا میں روئی ہوگی, کبھی علی اکبر تو روئی, کبھی قاسم تو روئی, کبھی آل محمد تو روئی. آواز اتنی گرفتا ہو چکی تھی. سکینہ کہہ رہی تھی حسین نہیں سن پائے. نہیں عزیزوں حسین سوار ہوئے, آگئے مقتل میں, جنگ کرنا شروع کی. اور جب شان سے جنگ کی کلامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی. بس آ رہا ہوں اپنی منزل کے اوپر, کلامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور سب واسطہ دے رہے ہیں کہ تمہیں اکبر کا واسطہ, تمہیں قاسم کا واسطہ, تمہیں عباس کا واسطہ. حسین کہتے جا رہے تھے اے ظالمو آپ واسطہ دے رہے ہو, میرے لال کا واسطہ اب دے رہے ہو کہ جب تم نے میرے لال کو مار ڈالا, میرے بھائی کو ختم کر دیا, اب ان کا واسطہ دے رہے ہو. حسین حملہ کرتے جا رہے تھے. آخری حملہ جب حسین نے کیا, ایک مرتبہ حسین اپنے گھوڑے کو بڑھاتے ہوئے نہر کے قریب آئے. آنے کے بعد ایک مرتبہ رکابوں پر زور دے کر کھڑے ہو گئے. آواز دی بھیا بھیا تمہیں جنگ کی بہت تمنا تھی, اے بھیا اپنے بھائی کی جنگ دے دو. یہ کہہ کر حسین نے جو حملہ کیا وہ حملہ ایسا تھا کہ کوفے کی دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی. ایک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. آواز کا آنا تھا کہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا, سر جھکا دیا. بھاگی گئی فوجیں بڑھتی, کوئی تلوار مارتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا. چلا چلا تیر پٹک مارا رہا تھا. زہرا بلال نہیں عزیزو, حسین جب زین پہ سمجھ سکے تو زین سے زمین کی طرف آئے, لیکن لاشا بہت دیر کے بعد زمین تک پہنچا. سن سکو گے تو عزیزوں جسد اظہر پہ اتنے تیر تھے کہ حسین کا لاٹا تیرہ میں بال. حسین دھیرے دھیرے زمین کی طرف آ رہے تھے, حسین ادھر زمین کی طرف آ رہے تھے. ادھر شیخ اپنے
کر کوئی کرتا ہوا پڑھ رہا تھا. عزیزوں بابا بھی آ گیا کہ زمین کربلا لڑنے لگی. آسمان خون کے آنسو رونے لگا. زینب سید سجاد کے خیمے کی آئی. اے بیٹا سجاد گھر سے آگے بولو کوئی کیا کہتا ہے. زمین کو زلزلہ کیسا ہے؟ امام نے کہا بھوپی اماں تیرا خیمے کا پردہ اب جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹا دجال نے کیا دیکھا؟ سامنے لوگ لیلا پر باپ کا کٹا ہوا تھا. السلام علیکم یا قوم. میرا بابا مارا گیا. ابھی ابا یتیم ہو گئے. حسین شہید ہو گئے. ابھی کچھ وقت گزرا تھا اس ظالموں نے حکم دیا کہ ابھی کوئی گھوڑوں سے اترے نہیں. ابھی گھوڑوں سے اترے بلکہ ابھی تو ہمیں نال بندی کرنا ہے. نال بندی ہو گئی ہے. فضا زینب کے قریب آئے. بی بی غضب ہو گئے. تو یہ کہتا ہے کہ میرے آقا کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے بابا لے گیا. عزیزوں کو وقت بھی آ گیا کہ جب حسین کی لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دی گئی. بہت تیزی کے ساتھ میں مل کے آ رہا ہو. خیموں میں آگ لگانی شروع. عزیزوں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی مرتا ہے تو لوگ جاتے ہیں اس کو پرسہ دینے کے لیے بچوں کو پیار کرتے ہیں. لیکن ہاں جب زہرا کا لال اس دنیا سے گیا, جب زہرا کا باغ ایک دن میں تاراج ہو گیا تو کوئی پرسہ دینے والا نہیں تھا, بلکہ ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے. ندائیں چھینی جا رہی تھی, خیمے جلائے جا رہے تھے. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. لیکن مرتبہ جب سب خیمے جا چکے ایک خیمہ بچا جس میں سید سجاد آرام فرما رہے تھے. زینب آگے بڑھی, اے بیٹا تم امام وقت ہو, بتاؤ کیا ہم اسی خیمے میں چل کر مر جائیں یا ہم باہر نکلیں؟ جناب سید سجاد نے فرمایا بھوپی اماں جان کا بچانا واجب ہے. بھوپی اماں باہر نکلیے. اگر مرتبہ ہتھیلا ملے اپنے بھتیجے کو ہوش میں لیا, لے کر باہر آئی. خیمے چل گئے, شہر میں غریب آ گئے. شام بے قصوں کی شام آ گئی. سب مارے گئے, گودے خالی ہو گئی, مانگے اچھل گئی. رات کی تاریکی آ گئی. بیویوں کو جلی ہوئی قناتوں میں بٹھا دیا گیا.
زینب نے سب کو شمار کرنا شروع کیا، ایک ایک بچے کا شمار کر دیا، سب مل گئے، لیکن سکینہ نے جب سکینہ نہیں ملی، زینب گھبرا گئی، میرے بھیا کی نشانی کہاں ہے؟ میرے بھیا نے تو میرے حوالے کیا تھا۔ آواز دی، میں بولو اے بہن بڑھو، دیکھو تو صحیح میری بھتیجی کہاں ہے، میری چاند کہاں ہے، میرے بھیا کے نشانے کہاں ہے، ذرا ڈھونڈو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، کہیں ایسا نہ ہو۔ سکینہ ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر چلی جائے۔ زینب نے اپنی بہن کو لے کر ڈھونڈنا شروع کیا، مختل کی طرح بڑھی، آواز دیتی جا رہی ہے، سکینہ میری بچی سکینہ، میری جان سکینہ، میری لاج رکھ لو، میری کہا آواز دو نا۔ آواز دیتی ہوئی جا رہی ہے، کوئی جواب نہیں آ رہا۔ نہر کے قریب پہنچی، بھیا تیری بھتیجی نے، بھیا سکینہ تو ادھر نہیں ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اکبر کے قریب آئی، لال تیری بہن نہیں مل رہی، کوئی جواب نہیں آیا۔ ڈھونڈتی ہوئی بڑھ رہی ہے، ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ناقہ سوار ادھر سے آ رہا۔ زینب نے سے پوچھا، اے بھائی، اے شہد، کیا تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ ناقہ سوار نے کہا کہ نہیں، میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب میں اپنے ناقے کو پانی پلا رہا تھا تو اس نشیب سے ایک بچی کا نام نے کیا۔ اس بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے میرے ناقے نے پانی نہیں پیا۔ زینب سمجھ گئی، ہو نہ ہو میری بھتیجی ہے۔ ایک مرتبہ اس نشیب کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اب جو اس نشیب کی طرف پہنچی تو کیا دیکھا کہ ایک سکینہ ایک لاش بے سر سے لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ زینب نے چاہا بڑھ کے سکینہ کو آواز آئی، زینب آئی تھا، زینب آئی تھا، میری بچی ہے۔ زینب آہستہ، میری بچی حفیظ آئی، میری بچی دواجے کھا کر تو نہیں ہے۔ کچھ دیر کچھ نہیں، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ سکینہ نے آنکھیں کھولی۔ زینب نے کہا، بیٹی میری جان، یہ کس کا لاشا ہے؟ تم یہاں کیسے پہنچی؟ سکینہ نے آواز دی، ہوگی اماں جب رات آ گئی، رات کے زلاکے میں مجھے بابا کا چیلا یاد آیا، تو میں آواز دیتی جا رہی تھی، بابا، ارے میرے بابا، ارے بابا۔ میں آواز دیتی ہوئی بڑھ رہی تھی کہ مجھے اس نشیب سے آواز آئی، میری بیٹی ادھر چل گیا،
میری جان ادھر چلی گیا. میں شہباز کے سہارے اس لار تک پہنچی. میرے بابا نے مجھے بنا لیا. میں سینے پر لیٹ کر امی اماں میں نے سب بیان کر دیے. میں نے امی اماں بتا دیا کہ میرے گوشت مارے چیرے گئے. میں نے بتا دیا کہ میرے تماچے مارے گئے. اے امی اماں میں نے کہہ دیا کہ تمہارے چیرے گئے. میں کہہ چکی. میں نے شکایت کر دی. زینب اپنی لاڈلی کو لے کر, اپنی جان کو لے کر, اپنے بھیا کی نشانی کو لے کر چلی ہوئی قناتوں کے قریب آ گئی. سکینہ کو بٹھایا. خوف زدہ بچے, سہمے ہوئے بچے, ڈرے ہوئے بچے, اپنی ماں کی آغوشوں میں لپٹے ہوئے بچے, سہمے ہوئے بچے تھے. ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ کوئی سوار سامنے سے چل آ رہا ہے. وہ زینب کی جو پہرا دے رہی تھی, وہ زینب کی جو عباس بری ہوئی تھی, وہ زینب ایک مرتبہ آتے ہوئے سوار کو دیکھ کر بولی, سوار وہیں رک جا, دیکھ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا, ہمارا سب آزادہ لٹ چکا ہے, ہم سب لٹ چکے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھو جب دن ہو جائے, جب سورج نکلا جائے, دن کو اجالے میں آنا, دیکھ لینا, جو کچھ ہو تو لے لینا. لیکن دیکھو ہمارے بچے چہمے ہوئے ہیں, ابھی ہمارے بچے سوئے ہیں, ہمارے بچے خوفزدہ ہیں, ابھی بچے ہمارے دہل کے اٹھ نہ جائے. اے سوار وہیں رک جاؤ. لیکن سوار ہے کہ بڑھتا چلا رہا ہے, آگے بڑھتا چلا رہا ہے. زینب نے پھر کہا کہ دیکھ میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ وہیں رک جا, تجھے معلوم نہیں کہ میں علی کی بیٹی ہوں, عباس کی بیٹی, وہیں رک جا. لیکن سوار نہیں رکا, بڑھتا ہوا قریب آ گیا. جب قریب آ گیا تو زینب کو جلال آ گیا. علی کی شیر دل میں کی ایک مرتبہ نظر میں فرس میں ہاتھ ڈال کر کہا, اے سوار تو نے ہمیں بیٹا سمجھا ہے, میں علی کی بیٹی ہوں, میں تجھ سے کہہ جا رہی ہوں. اب جیسے ہی زینب نے یہ کہا, حکمت پکارنے والی نے اپنی نقاب کا پلٹا, آواز اے زینب, ارے تو نے اے بیٹے تو نے نہیں بچایا, میں تیرا بابا علی. اب جیسے زینب نے سنا میرا بابا آیا ہے, لپٹ گئی. اے بابا اس وقت کہاں تھے جب علی اکبر مارا گیا؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب عباس مارا گیا؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب میرا بھیا؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب میری چادر سیدھی جاتی؟ اے بابا اس وقت آپ کہاں تھے کہ میری بچی تماچے کھا رہی تھی؟ مولا نے آواز دی, بیٹی میں آ گیا, جاؤ بیٹی تم آرام کرو, پہلا میں دوں گا. بس جی تو منزل پہ بہت تیزی کے ساتھ ختم پر پہنچ جاؤ. ابھی کیا دیکھا, کچھ وقت گزرا تھا, رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی کہ کچھ دور سے کچھ شمعیں جلتی ہوئی نظر آئی. کچھ بیویاں کچھ تھال میں کچھ لیے ہوئے. اب جب وہ بیویاں قریب آئیں تو ان کے ساتھ میں تھال پہ کچھ کھانے کا سامان تھا, کچھ پانی تھا. ایک مرتبہ وہ لا کے زینب کے پاس رکھ دیا کہ بیوی تمہارے بچے بھوکے ہیں, بیوی تمہارے بچے پیاسے ہیں, بیوی یہ تقسیم کر دو.
بیوی یہ بچوں کو بانٹ دو، سب کو کھلا دو، تمہارے بچے مجھے۔ زینب نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا، سب کو پانی دینا شروع کیا۔ سب سے پہلا غصہ بھر کے سکینہ کی طرف بڑھایا، کہا بیٹی لے پیاسی بیٹی، میری پیاسی چاہ پانی پی لے۔ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا، بھولی اماں آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ زینب نے آواز دی، بیٹی کیونکہ تو سب سے چھوٹی ہے نا، میری بچی سب سے تو چھوٹی ہے، اس لیے سب سے پہلے تجھے پانی دیا گیا، باقی سب تجھ سے بڑے ہیں اس لیے ان کو نہیں دیا، تو سب سے چھوٹی ہے، سب سے پہلے تو پانی پی لے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کوزہ لے کر ایک مرتبہ پشت خیمہ کی طرف جانا شروع کیا۔ زینب نے پوچھا، اے بیٹی کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہی ہے میری بچی؟ میری جان کہاں جا رہی ہے؟ سکینہ نے آواز دی، بولی اماں آپ نے مجھے پانی اسی لیے دیا نا کہ میں سب سے چھوٹی ہوں؟ میری جان سب سے پہلے اسی لیے دیا۔ سکینہ کہتی ہے، بولی اماں میرا بھائی میرا بھائی یاد کر دو، مجھ سے بھی چھوٹا۔ استعمال کیا میں نے مجلس کو۔ زینب کس طریقے سے آگے اپنی منزل کا سیدھا بچوں کو سہارا دے، کیسے کرے؟ اس لیے کہ ابھی آپ ایک منظر دیکھیں گے، جنا آئے گا ہمارے سامنے، اصل منظر نہیں، اصل وہ چیز نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے تو صحیح، جن کے سامنے وہ منظر ہوگا جو بیویاں انتظار کر رہی ہوگی، لیکن ہاں ایک مرتبہ وہ جب سلسلہ جلے خیمہ بنایا ہوگا، کلامیں کٹی ہوئی ہوگی اور آوازیں نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے سکینہ بڑھ کر آئی ہو، میرا بابا آ گیا، اے بابا
زمان مومنو کیا کر گئے شاہ زمان مومنو کیا کر گئے Is it